کسی بھی شخصیت کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے اور یہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے سب سے پہلا تحفہ بھی ہوتا ہے. اب یہ تحفہ کیسا ہونا چاہیے, بچے کا نام کون سا رکھنا چاہیے, اور کیا اسلامی نام رکھنا ضروری ہے, اسلامی جو نام ہوتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے, اور نام کا انسان کی شخصیت پر کتنا اور کیسا اثر ہوتا ہے, یہ تمام باتیں ہم جانیں گے. مذہبی اسکالر راجہ ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. نام بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, نام پہ لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں. نام پر لڑکا والے ورسز لڑکی والے, ہم نام رکھیں گے, دادا جی نام رکھیں گے, نانا جی نام رکھیں گے, کس کو رکھنا چاہیے پھر, تو یہ بھی ایک اہم سوال ہو جانا چاہیے. تو نام کے حوالے سے جو دینی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ نام جب بھی ہم اپنے بچے کا رکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ رہے گا. بالکل. بچے کی پرسنالٹی مزین ہو جائے گی اس نام کے ساتھ, یا اگر نام صحیح نہیں رکھا گیا تو اس کے لیے وہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل ٹراما بھی بن سکتا ہے اگر آپ نے غلط نام رکھا ہے اس کا, یا اس کو ساری عمر اسی نام سے پکارا جا رہا ہے. تو نام جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ نہ تو بہت لمبا ہو نہ بہت چھوٹا ہو, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں کے اوپر نام رکھے جا سکتے ہیں. پھر بعض احادیث میں ایسے نام آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. مثلا عبداللہ کا جو نام ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے, حدیث میں آتا ہے. عبد الرحمن اللہ کو بہت نام محبوب ہے. یحییٰ جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا, اپنے نبی کا نام خود رکھا. تو یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. باقی جتنے بھی ناموں کے سامنے ہم عبد لگا دیتے ہیں نا, عبد الرحیم, عبد الرحمن وغیرہ, یہ نام سارے کے سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کی آپس میں ایک ریلیشن شپ کو بھی شو کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا نام ہے نا وہ آپ کی کلچرل بیک گراؤنڈ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کے ریلیجن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جس بچے کا نام بھی اس طریقے سے رکھا جائے تو پھر وہ کل کو اپنے ریلیجس آئیڈینٹی میں بڑا فخر محسوس کر سکتا ہے کہ الحمدللہ میرا نام کسی بڑی شخصیت کے پیچھے ہے, یا میرا نام بڑے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہ وہ نام ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ مستحب ہے رکھنا, ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ ان ناموں کو رکھا جائے. جو اچھے نام ہو, جو انبیاء کے ناموں میں سے نام ہو, جو ہمارے صحابہ صحابیات کے ناموں میں سے نام ہو, تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ صرف اپنے دین سے بلکہ اسلامی تاریخ سے بھی واقف ہو سکیں. اس میں ایک اور وہ آ جاتا ہے مسئلہ آج کل لوگوں کا کہ نیا نہیں ہے نام, نیا نہیں ہے. ہاں, یہ اب یہ پھر کیسے پورا کیا جائے ان لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے ان کی, کیونکہ ظاہر ہے جو نام تھے صحابہ اور صحابیات کے یا انبیاء کے وہ ظاہر ہے اس زمانے میں تھے, اب نئے ناموں کی فرمائش پوری کرنی پڑے گی لوگوں کی, وہ کیسے کی جائے؟ ایک تو یہ کہ صحابہ کی لائف کا مطالعہ وسیع کر دیں, کیونکہ ہم لوگ اکثر اوقات نا وہ عشرہ مبشرہ سے باہر نہیں نکلتے. تو اگر آپ واقعی میں صحابہ مطلب ہنڈریڈز کی تعداد میں, تابعین تبع تابعین اور بڑے امام جو ہمارے ائمہ کرام گزرے بڑے بڑے مطلب تعداد میں, اگر آپ ان کی سیرتوں کا مطالعہ وسیع کرنا شروع کر دیں آپ کو ایک سے ایک اچھا اور آئیڈیل نام مل جائے گا. اور پھر آپ کو بھی تھوڑا سا تجسس ہوگا کہ بھئی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا جائے, یہ کیا کرتے تھے, ان کی خاص بات کیا تھی, ان کو لوگ کس وجہ سے جانتے تھے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ کہ نیا نام ہونے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف نام برائے فیشن نہ ہو, مطلب اس کے پیچھے کچھ مطلب بھی ہو. اکثر اوقات کچھ مکروہ نام ہوتے ہیں جس میں مثلاً یا تو ایسا نام ہو جس کا مطلب جو ہے نا وہ اچھا نہ ہو. مثلاً کہ لڑکیوں میں ایک نام عربوں میں رکھا کرتے تھے فاتنہ. فاتنہ کا مطلب تھا فتنہ پیدا کرنے والی. یعنی وہ ایک باپ جو تھا نا, اب ظاہری بات ہے وہ معاشرہ اس طرح کا تھا کہ وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑی حسین و جمیل بنے اور وہ فتنہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دے, تو کہتا تھا اس کا نام میں بچی کا فاتنہ رکھ رہا ہوں. اب یہ اچھا نام نہیں ہے, یہ بڑا امورل نام ہے اگر رکھا جائے. اسی طرح سے کچھ نام تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کروائے. جیسے ایک صحابی تھے, ان کا اوریجنلی نام حرب تھا, جنگ. تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ نام جو ہے نا یہ اچھا نام نہیں ہے, کیونکہ جنگ اور یہ وائلنس اور یہ تشدد, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر ہی رہے تھے, یہ تشدد اور وائلنس والا نام یہ اچھا نام نہیں ہے. اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف جو ہیں کہتے ہیں میرا نام تھا عبد الکعبہ, کہ کعبہ کا غلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کعبہ کا غلام نہیں, عبد الرحمن تمہارا نام رکھیں گے. تو اسی طرح سے جن کے ناموں میں شرک موجود تھا یا جن کے ناموں کا مطلب تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے, یا جس میں کوئی ایسا ایسپیکٹ آ رہا ہے جو کہ ایک انسان کو سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح سے لوگوں کے نام جانوروں کے نام رکھ دینے, ٹھیک ہے, کسی کو کلب کہہ دینا جس کا نام کتا ہے. اس حساب سے تو پھر وہ شیر کے تو نام کے بڑے میننگ, ہاں وہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے. مطلب جس طرح حمزہ نام ہے یا اسد نام ہے یا نمیر نام ہے, یہ نام اچھے ہیں کیونکہ یہ جو ڈگنیفائڈ جو آپ کہتے ہیں نا اینیملز ہیں, فار ایگزامپل شیر اور چیتا, اس قسم کے نام جو ہیں یہ ہم دوسرے کو کہتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ بڑا شیر دل آدمی ہے. تو اگر کسی کو کوئی گدھا کہے گا تو ظاہری بات ہے یہ اس کے لیے توہین ہوگی. تو کوئی اگر بیچارہ اپنے بچے کا نام ایسے کوئی گدھا یا چوہا یا بندر رکھ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مکروہ چیز ہے کہ آپ اس کو اذیت میں ڈال رہے ہیں اس بیچارے بچے کو.
ایک اور چیز ہے کہ ہم جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو نام رکھیں اس سے پہلے محمد بھی لگائیں. اس کے حوالے سے کوئی تعلیمات ہیں؟ کئی جگہوں پر میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو, اب یہ میں نے سنا ہے, میں اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کری آپ سے, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اگر ایک سے زیادہ بیٹا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس کے نام کے پہلے حصے میں محمد آئے. صحیح نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن یہ ہماری محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام ہے, اور ہمارے مطلب پوری دنیا میں یہ نام اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ایون چائنیز نام بھی اتنے مشہور نہیں ہے جتنا محمد یہ نام مشہور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن مجید میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کا نام کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو یہ اگر انسان محبت میں رکھ دیتا ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ احمد بھی ہوتا ہے, محمد ہے یا احمد ہے تو اچھی بات ہے, یہ نام رکھ دینا چاہیے. لیکن پھر اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جس ذات کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے نا, اس کی اب لاج رکھنی ہے آپ نے. اب سوچئے کہ ایک انسان کا نام محمد ہے یا اس کا نام احمد ہے اور وہ مارکیٹ میں پھر رہا ہے اور آوارہ گردیاں کر رہا ہے یا فضول کام کر رہا ہے, تو یہ پھر نبی کی شان میں گستاخی کے زمرے میں آ جائے گا. یہ پھر ذمہ داری تو ویسے ہم سب کی ہے نا, کیونکہ ہماری نسبت تو انہی سے جا کر جڑتی ہے, وہ جو دین ہے ہمارا وہ تو ہمیں انہی سے جوڑتا ہے, تو یہ رسپانسبلٹی تو سب کی ہے. لیکن اس نام پر پھر نام رکھنے والوں کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے, وہ تو بچہ پیدا ہوا ہے نا, اس کو تو نہیں اب آپ کو پتا کہ وہ کیسا ہوگا, لیکن آپ نے اگر نام رکھ دیا اس کا محمد تو پھر آپ اس کی تربیت کا پورا بندوبست کریں کہ جس نام کے ساتھ آپ نے اس کو منسلک کیا ہے. اسی طرح سے باقی انبیاء, دیگر انبیاء کے نام بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی یعنی قابل مطلب تعریف بھی ہیں, اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم ان کے اوپر بہت یعنی اعتبار بھی کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب بھی بچوں کا نام انبیاء کے ناموں سے رکھا جائے, رکھیں, ضرور رکھیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میرا نام اصل میں کس لینیج اور کس ہسٹری سے آ رہا ہے, تاکہ وہ اس کو اون اپ کریں انشاءاللہ. اچھا, اب ناموں کا اثر کتنا ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر, اور کیا نام تبدیل کر دینے سے کوئی انسان کی شخصیت میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے اس سوال کے میں دو ایسپیکٹس لوں گا. ایک تو ہے کہ اثر پڑتا ہے جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہے. فار ایگزامپل ظاہر سی بات ہے, اگر کسی کا نام آپ نے اچھا نام رکھا ہے, اس کی جب پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, نام اس کا ایک بہت سینٹرل کیریکٹرسٹک ہے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. ساری عمر وہ ایک نام سے پکارا جا رہا ہے, لوگ اس کو ایک نام سے بلا رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کی ذہنیت پہ اس کا اثر پڑے گا. ایز اپوز ٹو اس کا نام اگر برا نام رکھا ہوتا تو وہ سارے زندگی بیچارہ مظلوم سا محسوس کرتا. لیکن کچھ لوگ اس کو نا ذرا زیادہ ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, وہ پراپر نمبرنگ شمبرنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر ذائچے بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی یہ نام کا اثر جو ہے نا آپ کی زندگی میں حالات خراب ہو جائیں گے, یا اس الفابیٹ سے نام رکھیں, اس الفابیٹ سے نام رکھیں گے. اس کا کوئی ایسا دین میں کوئی ہمارا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ نام کا جو ہے اثر آپ کے فیوچر کے اوپر یوں پڑنا شروع کر دے کہ رزق میں تنگی ہو جائے گی اگر یہ نام رکھا, یا خدا نخواستہ بیماریاں لگ جائیں گی اگر یہ نام رکھا, یا کوئی اور مصیبت میں انسان پڑ جائے گا. اور وہ بھی ایسے نام کہ کسی کا نام رکھا جا رہا ہے یعنی نوح رکھا جا رہا ہے, یا کسی کا نام عیسیٰ رکھا جا رہا ہے, تو نہیں جی یہ نام نہ رکھیں کیونکہ اس میں پھر آگے مصیبتیں بہت زیادہ آئیں گی. تو ایسی بات کچھ نہیں ہے. وہ جو بھاری ہونے والی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے بھاری اور ہلکا بھی, بڑا بھاری ہے اس چھوٹے سے بچے کے لیے. جی نہیں, ایسا بھی کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نام بھاری ہے یا بھاری نہیں ہے. جو میں نے آپ کو فرق بتا دیا وہ یہ کہ صرف کوئی شرکیہ نام نہ ہو, ایسا نام نہ ہو جس کا مطلب برا ہو. باقی جس طرح سے ہم لوگوں نے انبیاء کے نام ہیں یا صحابہ تابعین کے نام ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں. ناموں کی نسبت ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ لوگ ذوالفقار نام رکھ لیتے ہیں, اب ذوالفقار کی نسبت ہے حضرت علی کی تلوار سے, تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, مناسب ہے. مطلب کوئی بھی چیز جو کہ ایک اچھی چیز ہے یا اس پہ نام رکھا جا سکتا ہے. اور جنرلی اگر یہ اس طرح کے اسلامی نام, جس کو کوٹ ان کوٹ اسلامی نام کہہ سکتے ہیں, یہ نام نہ بھی ہوں تو کوئی ویسے بھی نام رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل کے پی کے سائیڈ میں پشتوں میں نام رکھے جاتے ہیں, کسی کا چاند کا پشتوں کا جو ورڈ ہے اس کو وہ رکھ تو ٹھیک ہے, خوبصورت, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر ٹرکی کا آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ویسے بھی کریز ہے, ہاں, تو اگر کسی نے کسی ٹرکش پرسنالٹی کے اوپر یا ٹرکش کسی ورڈ کا میننگ رکھ دیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں آپ کا وہ نیا مطلب بھی آ جائے گا, وہ جو آپ نیا نام چاہتے تھے, اور لیکن یہ دیکھیں کہ اس کا میننگ اچھا ہو. تو یعنی کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے یہاں پر, جی یہاں پر جو ہے وہ کلچرل بیریئر نہیں ہے, صرف اور صرف مطلب جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں انہوں نے نام رکھا ہے کہ جی جیکب. اب جیکب جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یعقوب میں, اچھا, یا پیٹر ہے, پیٹر مجھے نہیں پتا کس پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, ڈیوڈ داؤد پہ ہو جائے گا, ڈیوڈ داؤد پر ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ ہیں, یہ ان کی لینگویج میں اس طریقے سے آ رہا ہے, ہماری لینگویج میں اس طریقے سے آ رہا ہے. تو وہ اگر کوئی اختیار کر لے تو کیا اس کی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ شباہت ان میں ملنا شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے, کیونکہ نک نیمز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب آدم بہت ہم نے سنا ہے, وہ لوگ ایڈم ایڈم کہنے لگ جاتے ہیں, اسکول میں بھی بچے ایڈم اور ٹیچرز بھی ایڈم. نہیں, یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. یہ ایکچولی اس طرح کے نام رکھنا مکروہ ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. دیکھیے, ایک تو ہے کہ انبیاء کا نام بگاڑنا جو ان کا نام نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام یعقوب تھا, ان کا نام جیکب نہیں تھا, ان کا نام عیسیٰ تھا, جیزس نہیں تھا, ان کا نام یوسف تھا, جو نہیں تھا, جوزف کو وہ جو کہتے ہیں نا. اب کوئی بندہ نام اس کا یوسف ہے, اس کو آپ جو کہہ
کے بلا رہے ہیں. تو اب تو لگ تو یہ رہا کہ یہ کوئی انگریز ہے, یہ کوئی نان مسلم ہے, حالانکہ نام اس کا یوسف تھا. تو ایسے نام رکھنا مکروہ ہے. لینگویج کا ڈفرینس نہیں ہے کہ وہاں اس لینگویج میں جو ہے وہ, یا ہم فار ایگزامپل کوئی بندہ باہر رہتا ہے, دیکھیے میں آپ کو گھر والے اس کو آدم کہتے ہیں, باہر ان کی زبان سے پروننسیشن نہیں ہو رہی, وہ کالج والے وہ ایڈم کہتے ہیں, وہ چلے گا. دیکھیے ایک تو بات یہ کہ جس طرح ہمیں پتا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے, ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے نا تو لوگ اگر ان کو کہیں نا جیزس جیزس, عیسیٰ علیہ السلام مڑ کے نہیں دیکھیں گے آپ کو, کیونکہ یہ ان کا نام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میرا نام ضیاء ہے, اب مجھے کوئی بندہ کسی اور نام سے پکارنا شروع کر دے, میرے نام کے آگے جے لگا کے کچھ اور اس کا نام بنا دے, تو مجھے یہ 1000 دفعہ بولتا رہے, مجھے تو نہیں پتا یہ میرا نام بلایا جا رہا ہے. تو اس لیے انبیاء کے نام جو ہیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائیں یہ وہی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے, اسٹینڈرڈ قرآن ہے کہ قرآن ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح نام آپ نے ذکر کیا پیٹر, اب پیٹر جو ہے نا یہ ان کے سینٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے نام آپ نہیں رکھ سکتے. جس طرح اسی کو رشین میں بوترس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بوترس گالی بھی ہے, تو وہ بوترس اصل میں جو ہے نا وہ پیٹر کی ایک ٹیڑھی, مزید ٹیڑھی ہوئی بھی شکل ہے. تو یہ نام جو ہے ان کے جو سینٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سینٹس کے نام رکھنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو اس لیے وہ تو بالکل نہیں. ہاں جہاں انبیاء کے نام وہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے, چلو اچھی بات ہے آپ نے انبیاء کے نام پہ رکھا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کا تلفظ ذرا بہتر کر دیں کہ جیسا ان کا اصلی نام تھا وہی نام سے بچوں کو. یہ جو لوگ نام رکھ کے تبدیل کرتے ہیں, رکھ لیا پھر انہیں کسی نے مشورہ دے دیا کہ نہیں بھائی یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے, یہ بھاری ہوگا یا کچھ مسائل ہوگا, تو پھر یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیے یہ صرف کسی کنڈیشن میں جائز ہوگا. دیکھیے اگر تو ہو گیا نا تو اب تو بس رکھیں, اب مطلب لیکن جب کوئی بندہ اس پروسیس میں گزر رہا ہو کہ جہاں پہ اس کو اس بات پہ اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ نام بدلیں اور آپ کریں, تو اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں آپ کو نہیں کرنا چاہیے, انلیس کہ وہ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بتائیں کہ آپ کے نام کا مطلب ہی غلط ہے, مطلب اچھا نہیں ہے, مطلب اس کا برا ہے, یا اس کا مطلب کوئی شیطانی قسم کا مطلب ہے, یا وہ کوئی ایسا مشرکانہ قسم کا نام ہے جو آپ رکھنے جا رہے ہیں, تو وہ مت رکھیں. تو اس اعتبار تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اب نام بدلا گیا ہے اور مطلب بھی کوئی برا مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا آپ زبان میں اگر فار ایگزامپل ہماری عربک یا اردو میں ایک چیز اور ایک نام کا مطلب بڑا پازیٹیو ہے, بڑا زبردست ہے, کسی اور زبان میں, ہندی میں, ٹرکش میں, گریک میں اس کا مطلب بالکل ہی غلط ہے اور بہت ہی اب ہم نہیں جانتے, تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ یا اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ بھائی آپ کے نام کا مطلب تو فلانی زبان میں ایسا ایسا ہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیے اب جو آپ کا نام ہے وہ تو نہیں, دیکھیں ہم لوگ ابھی تمام ملکوں کی زبانوں کا جاننا, اس کے اندر پھر نام تلاش کرنا, یہ کائنڈ آف امپاسبل ہو جائے گا. اگر اتنا بڑا بوجھ لوگوں پہ ڈالا جائے تو میرے خیال ہے یہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. نام رکھنا ہی مشکل, ہاں نام رکھنا میرے خیال ہے کسی نام کو بھی کوئی مطلب نکل سکتا ہے. بزرگ ہو جائیں گے وہ اور ان کے نام تلاش ہو رہے ہیں, وہ پھر ABCD کرنا پڑے گا. تو لیکن یہ کہ پھر اسی اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہو کہ کوئی ایسا نام ہو جہاں پہ کوئی بلیٹنٹلی کلیئر مطلب ایسا کسی اور زبان میں نہ ہو. بہرحال غلطی سے کوئی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے نام کے اوپر ہی رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب, آپ نے وقت نکالا, اور جتنے لوگوں نے نام رکھنے ہیں آنے والے دنوں میں بچوں کے, ان کے لیے ہم نے بڑا مزے کا سیگمنٹ کیا, اور مجھے بھی بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ بہت ساری چیزیں ہیں مختلف. ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کب سے سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی, لیکن یہ کہ پھر وہ پھر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, ذرا کانسیپٹ ہمارے بھی کلیئر ہو جاتے ہیں, ہماری بھی لرننگ ہو رہی ہے, ہماری بھی لرننگ اور آپ لوگوں کی بھی لرننگ ہے. تو بس یہی رول ہے کہ اس نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے, اس کی ہسٹری اچھی ہونی چاہیے, اور وہ کسی اچھی پرسنالٹی یا اچھی شخصیت, اچھی چیز سے منسلک ہونا چاہیے. تو بس پھر اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے.